अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबसे मुहर्रमुल हराम के बारे में चंद बातें शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नंबर 1, माह मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत। मुहर्रमुल हराम कमरी इस्लामी साल का पहला महीना है। उसी से कमरी इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। शरीयत की निगाह में इस महीने को बड़ी ही फजीलत और अहमियत हासिल है, लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा अलमिया और अफसोसनाक सूरत हाल ये भी है कि उम्मत में इस माह मुहर्रम मोहतरम से मुतालिक नज़रियाती और अमली तौर पर बहुत सी बिदआत और रसूमात और गैर शरई अफ़आल और बेबुनियाद बातें आम हैं। इस महीने के हवाले से तरह तरह की मनगढ़ंत चीज़ें आम की गई हैं, जो कि वाज़े तौर पर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। इसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस माह मुहर्रम व मोहतरम की हकीकत व फ़जीलत और अहमियत से मुताल्लिक़ सही और मुअतबर दीनी तालीमात धुंधला कर रह गई। माह मुहर्रम उन 4 बाबरकत महीनों में से है जिनको अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाते वक्त ही से बड़ी इज़्ज़त, एहतराम, फजीलत और अहमियत अता फ़रमाई। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत तौबा नंबर 36 में फ़रमाते हैं, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। हकीकत ये है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 महीने हैं, जो अल्लाह की किताब के मुताबिक उस दिन से नाफिज चले आते हैं जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। उन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दीन का तकाज़ा है। इस आयत मुबारका से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि कमरी इस्लामी साल के 12 महीने अल्लाह ताला ने ख़ुद मुकर्रर फरमाए हैं, जिससे कमरी इस्लामी साल और उसके महीनों की कदर कीमत और अहमियत बखूबी वाज़ेह होती है। इसी तरह इससे मालूम भी होता है कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत, अज़मत और एहतराम वाले हैं। उनको अशहुरुल हुरुम कहा जाता है। उनमें से 4 महीने हुर्मत, अज़मत और एहतराम वाले हैं। 3 तो मुसलसल हैं, यानी ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब का है, जो कि जमादियुस्सानिया और शअबान के दरमियान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इनको हुर्मत वाला 2 माना के एतबार से कहा गया। एक तो इसलिए कि उनमें कत्ल क़ताल हराम है, दूसरा इसलिए कि ये महीने मुतबर्रिक और वाजिबुल एहतराम हैं। उनमें इबादत का सवाब ज़्यादा मिलता है। उनमें से पहला हुक्म तो शरीयत इस्लाम में मनसूख हो गया, मगर दूसरा हुक्म एहतराम व अदब और उनमें इबादत गुजारी का एहतमाम इस्लाम में भी बाकी है। नंबर 2, माह मुहर्रम में शुहदाए करबला पर मातम करने की शरई हैसियत। इस मसला पर कुछ तफसील पेश की जाती है, जिसमें कुरान करीम, अहादीस नबवी, तफासिर शिया मकतब फ़िक्र और मुख्तलिफ़ रवायात शिया मकतब फ़िक्र और अहले तशरीह के अकाबिर के अक़वाल की रोशनी में मातम की हुर्मत को साबित किया गया है। हुर्मत मातम कुरान करीम की रोशनी में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह ताला की राह में कत्ल किए जाते हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, पर तुम्हें शऊर नहीं है। और हम ज़रूर तुमको कुछ खौफ, भूख और तुम्हारे मालो जान और फलों की कमी से आजमाएंगे। और सब्र करने वालों को बशारत दीजिए, जिनको जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से बकसरत सलात और रहमत नाजिल होती है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं।
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ اس آیت مبارکہ سے صبر کرنا لازم آتا ہے اور صبر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، اور جب کسی امر کو فرض قرار دیا جاتا ہے تو اس کی ضد حرام ہو جاتی ہے۔ اس طرح ماتم کرنا صبر کی ضد ہے جو اس آیت کے تحت حرام قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حرام امر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اگر دلیل حرمت ماتم کی آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے پیش خدمت ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس کو روک کر رکھنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نفسیات انسانی کی بہترین عکاس ہے، کیونکہ در حقیقت انسان کی فطرت میں ناشکری شامل ہے، لیکن مسلمانوں کو ایک عام انسان پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ مومن کی خصلت ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، جبکہ کافر اس کے برخلاف عمل کرتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے والے مومن کی شان ماتم کرنا کبھی بھی نہیں ہے، بلکہ صبر کو اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے اس آیت سے ماتم کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ صبر کریں اور آپ کو صبر اللہ کی توفیق سے ہی حاصل ہوگا اور ان پر غمگین نہ ہو۔ شیخ ابو جعفر محمد بن توسی جو کہ ایک بڑے شیعہ عالم ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ہے کہ آپ شہدائے احد پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں بہت ثواب عطا کیا ہے، یعنی شہداء جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں ان پر ماتم غیر شرعی عمل ہے۔ شیعہ فضل بن حسن تبریسی جو کہ ایک بڑے شیعہ عالم ہیں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ جنگ احد کے شہداء پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں بہت ثواب اور درجات کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ حرمت ماتم احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح بخاری جلدوم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غمی و ماتم میں اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم جلد اول میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر مرض کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ چلا اٹھیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب افاقہ ہوا تو فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو بطور ماتم بال منڈوائے اور چلا کر روئے اور کپڑے پھاڑے۔ سنن نسائی جلد اول میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خواتین سے بیعت لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے نوحہ نہ کرنے کا عہد کرایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض خواتین نے دور جاہلیت میں ہماری امداد نوحہ کرنے میں کی ہے، کیا ہم بھی ان کی امداد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ حرمت ماتم اہل تشیع مکتبہ فکر کی کتب کی روشنی میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جید شیعہ علماء کی تفاسیر سے کچھ حوالہ جات پیش خدمت ہے۔ شیعہ مکتبہ فکر کی معتبر کتاب تفسیر القمیش، مؤلف ابو الحسن علی بن ابراہیم القمیش لکھتے ہیں کہ ام حکیم بنت حارث ابن عبداللہ نے کھڑے ہو کر کہا
یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے چہرے پر خراشیں نہ ڈالو، اپنے رخساروں پر تھپڑ نہ مارو، اپنے بال نہ نوچو، اپنے گریبان نہ پھاڑو، کالے کپڑے نہ پہنو، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا نہ چلاؤ، اور قبر کے پاس نہ بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر ان کو بیعت کر لیا۔ نمبر 2، وقال علیہ السلام ينزل الصبر على قدر المصیبہ ومن ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبتہ حبط اجرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صبر قدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے، یعنی صبر اس قدر نازل کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر مارا اس کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مسلمان کو میت پر چلانا نہیں چاہیے، نہ کپڑے پھاڑنے چاہیے۔ حضرت حسین کی اپنے ساتھیوں کو وصیت شیعہ مکتب فکر کے کتب سے۔ حضرت امام صادق سے منقول ہے کہ جب اس منحوس دن کی صبح طلوع ہوئی تو امام مظلوم نے اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آج علی بن حسین کے سوا تم سب شہید ہو جاؤ گے، بس خدا سے ڈرنا اور صبر کرنا تاکہ سعادت پر فائز اور دنیا کی مشقت اور مذلت سے نجات پاؤ۔ شیعہ کی مشہور کتاب جلال العیون از ملا باقر مجلسی، جلد دوم، صفحہ نمبر 575۔ حضرت حسین کی اپنی صاحبزادی حضرت سکینہ کو وصیت۔ شیعہ کی کتب سے۔ اے بیٹی، ہر شخص کا خدا مددگار ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت تم سے جدا نہ ہوگی۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور صبر کو اختیار کرنا، عن قریب دنیا فانی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی ابدی نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا۔ حضرت حسین کی اپنے اہل بیت کو آخری وصیت۔ جان لو کہ اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہے اور وہ تم کو دشمنوں کے شر سے نجات دے گا اور تمہاری آخرت اچھی کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو مختلف بلاؤں میں مبتلا کرے گا اور تم مصیبت اور بلاؤں کے عوض آخرت میں عزت سے نوازے جاؤ گے۔ خبردار، صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور بے صبری کے کلام زبان پر نہ ڈالنا، اس سے تمہارے اجر و ثواب میں کمی ہوگی۔ جلال العیون از ملا باقر مجلسی، جلد دوم، صفحہ 576۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ جزاکم اللہ فی امان اللہ۔